السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے میں ڈرامہ سیریل جانثار کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ جی ہاں تو ناظرین، ڈرامہ سیریل جانثار اپنے اختتام کے قریب ہی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کشمالہ کے برے دن شروع ہو جائیں گے۔ ڈرامہ سیریل جانثار کی لاسٹ ایپیسوڈ بڑے ہی انٹرسٹنگ اور شاندار ہونے والی ہے، کیونکہ جعفر سب کچھ سن لے گا کہ کشمالہ کس طرح سے سرفراز کے ساتھ ڈیل کرتی رہی ہے۔ دعا اور جعفر دونوں مل کر کشمالہ کو سبق سکھائیں گے۔ کشمالہ جتنا برا دعا کے ساتھ کر سکتی تھی اس نے کر لیا، اب کشمالہ کی باری ہے۔ جعفر پھر سب کچھ بتا دے گا نوشیروان کو۔ نوشیروان جب ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور اس کو پہلی بار ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے وہ دعا کو ہی یاد کرتا ہے۔ جب ساری سچویشن کا اس کو پتہ چلتا ہے کہ کشمالہ نے اس کو اریسٹ کروا دیا ہے تو وہ اپنے پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر جعفر کو بھجوا دیتا ہے کہ دعا کو باہر نکلواؤ۔ نوشیروان کے سامنے جب کشمالہ کی حقیقت دعا لے کر آئے گی تو کشمالہ پاگل ہو جائے گی، کیونکہ نوشیروان کشمالہ کو طلاق دے دے گا۔ جعفر پولیس اسٹیشن جاتا ہے، دعا کی بیل کروا دیتا ہے۔ دعا بڑے ہی شرمندہ ہوتی ہے کہ میں کیا بولوں، لیکن اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے کہنے کے لیے۔ تو یہ سب کیسے ہوگا، اس کو جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ دعا جب لاک اپ سے چھوٹ کر آتی ہے تو وہ سیدھا نوشیروان سے ملنے چلی جاتی ہے حویلی۔ نوشیروان جعفر کو کہتا ہے دعا کو ان کے گھر واپس چھوڑ آؤ، تو پھر وہ بتاتا ہے کہ نوشیروان صحیح کو ہوش آ چکا ہے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دے دی ہے اور ان کی فرمائش پر ہم نے آپ کو چھڑوایا ہے۔ اس پر وہ سن کے بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ نوشیروان صحیح نے بھیجا ہے جعفر کو مجھے چھڑوانے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ نوشیروان صحیح ابھی بھی مجھ سے کہیں نہ کہیں محبت کرتے ہیں، اور وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے کہ نوشیروان کو ہوش آ گیا ہے۔ لیکن بابا صاحب بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہارا سایہ بھی مجھے میرے بیٹے کے پاس نظر نہ آئے، میں اس حویلی میں دعا کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ جعفر کہتا ہے ابھی آپ اپنے گھر سے لے جائے دعا بی بی۔ نوشیروان صاحب ابھی غصے میں، جب ان کا موڈ ٹھیک ہوگا تو آپ ان سے مل لینا۔ دعا جعفر کے پاؤں پکڑنے لگ جاتی ہے، آپ تو مجھے اچھے سے جانتے ہیں نا، میں کیسے نوشیروان صاحب کو زہر دے سکتی ہوں۔ جعفر دعا کو کہتا ہے کہ اگر آپ ثابت کر دیتی ہیں کشمالہ کا ہی کام ہے تو نوشیروان صاحب خود ہی کشمالہ جی کو گھر سے نکال دیں گے۔ دعا تو یہ جانتی ہے کہ سرفراز کشمالہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن دعا اب نوشیروان کے خاطر سرفراز سے سچ اگلوانے کے لیے دعا سرفراز کے ساتھ اچھا بننے کا کھیل کھیلتی ہے، جس پر دعا رونے لگ جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ بابا صحیح آپ بھی مجھ پہ شک کرتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں اور آپ نے ہی مجھے اپنی بیٹی بولا تھا، یہ صرف ایک سازش ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جس پر وہ کہتے ہیں کہ تمہاری باتوں پر اب مجھے بالکل بھی یقین نہیں رہا، تم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تمہارا تعلق ایک گھٹیا خاندان سے ہے۔ دوسری طرف نوشیروان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، ڈاکٹرز اس کو ڈسچارج کر دیتے ہیں کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں، اور کشمالہ کو اب بڑا ہی بہترین موقع مل جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے نوشیروان پر قابو پا لے۔ جعفر کو بھی اپنے پلان میں شامل کرنا چاہتی ہے، وہ سرفراز سے ملنے جا رہی ہے اسے سچ اگلوانے کے لیے۔ جعفر تم اپنے کانوں سے سن لینا، سرفراز کس کے کہنے پہ یہ سب کر رہا ہے، پھر ہی آپ کو یقین آ جائے گا، ویسے تو نہیں۔ جعفر کہتا ہے اگر سرفراز نے آپ کو نقصان پہنچایا تو پھر نوشیروان صاحب کو وہ کیا جواب دے گا۔ دعا اسے سمجھاتی ہے یہ رسک تو لینا ہی ہوگا، سرفراز مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سرفراز دعا سے ملنے آتا ہے، دعا سرفراز کو اپنے جال میں لانے کے لیے بولتی ہے، وہ آج بھی سرفراز کو ہی چاہتی ہے، اسے نوشیروان سے نہیں بلکہ نوشیروان کی دولت سے پیار تھا جو کہ نوشیروان نے اس کے نام کر ہی دی ہوئی ہے۔ سرفراز کہتے ہیں دعا تم تو مجھ سے بھی زیادہ چلاک اور ہوشیار نکلی اور اس کو اپنا بنا لے، لیکن یہ کشمالہ کی بھول ہے کہ وہ نوشیروان کو اپنا بنا پائے گی اور نوشیروان کے دل سے دعا کی محبت نکال پائے گی۔ کشمالہ نے جتنی سازشیں کی ہیں اب تو اس کی اخیر ہو چکی ہے اور لگتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی سازش بھی نہیں بچی ہوگی کرنے کے لیے، کہ جتنی چالیں وہ چل چکی ہے، جتنی سازشیں وہ کر چکی ہے، کشمالہ کو اپنے کیے کی سزا ہر حال میں بھگتنی ہی پڑے گی۔ نوشیروان جب اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو دعا کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے۔ دعا اسے کہتی ہے اگر واقعی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بتانا ہوگا نوشیروان کو زہر کس نے دیا۔ سرفراز جو کہ دعا کی باتوں میں آ کر سچ بتا ہی دیتا ہے، کشمالہ نے زہر دیا نوشیروان کو، وہ تمہیں اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے اسے آفر کی کہ تمہیں برباد کرے، لیکن دعا مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ کشمالہ تو یہ بھی چاہتی تھی کہ تم لاک اپ سے کبھی بھی باہر نہ آؤ، میں نے اس سے ضد کی کہ میں تمہیں کسی نہ کسی طرح باہر ضرور نکالوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
جعفر یہ سب سن کر برداشت نہیں کر پاتا۔ اس نے دعا بی بی کو کتنا برا بھلا بولا۔ جعفر سب کچھ ریکارڈ کر لیتا ہے اور فراز کو پکڑ کر نوشیروان کے سامنے لے آتا ہے۔ دعا سے سرفراز کہتا ہے یہ تمہاری ہی چال تھی، مجھ سے سچ سننے کے لیے دعا تم نے یہ سب کیا، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن کشمالہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور چوٹ لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو اس بے وفا لڑکی کی ہی یاد آ رہی ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ وہ یہی چاہتی ہے کہ کب اس کی عدت پوری ہو اور پھر وہ سرفراز سے جا کر شادی کر لے، لیکن اس کی باتوں پر نوشیروان زیادہ بھروسہ نہیں کرتا اور یقین نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں اب بھی کہیں نہ کہیں دعا کے لیے محبت چھپی ہوئی ہے جو صرف کشمالہ کی چالوں کی وجہ سے ابھر نہیں رہی۔ اتنی ہی دیر میں جعفر دروازہ ناک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سائیں مجھے آپ سے بہت ہی زیادہ ضروری بات کرنی ہے، جس پر نوشیروان کہتا ہے بولو جعفر کیا بات ہے؟ جعفر سرفراز سے بولتا ہے کہ چھوڑیں گے تو اب ہم تمہیں نہیں۔ جعفر نوشیروان کو دکھاتا ہے سرفراز کی ساری باتیں جو اس نے کشمالہ کے بارے میں بتائی ہوئی ہوتی ہیں۔ کشمالہ نوشیروان کے پیروں میں گر جاتی ہے، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، یہ دعا اور سرفراز کی نئی سازش ہے، جعفر ان کے ساتھ مل گیا ہے۔ نوشیروان کشمالہ کو کہتا ہے تم اتنا گر جاؤ گے یہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ نوشیروان کشمالہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ جعفر نوشیروان سے کہتا ہے اگر صحیح آپ کا حکم ہو تو دونوں کو گولی مار دوں، تو نوشیروان کہتا ہے کہ ان کی یہی سزا ہے کہ انہیں جیل میں ڈال دو۔ کشمالہ کے ہاتھ سے سب کچھ چلا جاتا ہے، اس کے بچے بھی دور ہو جاتے ہیں، کشمالہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہے۔ اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے کشمالہ پھر پاگل ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ بابا سائیں نے دعا بی بی کو بہت ہی زیادہ بےعزتی کی ہے سب کے سامنے پولیس اسٹیشن میں، اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ تم جیسے کٹیا خاندان کی عورت کو میرے بیٹے نے پتہ نہیں کس طرح اپنے سر کا تاج بنا لیا، تم جیسی عورتوں کو تو کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہونا چاہیے۔ سائیں وہ بہت زیادہ رو رہی تھی لیکن اپنی صفائی میں بس یہی کہتی رہی کہ میں تو نوشیروان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، میں تو جان نشاور کرتی ہوں نوشیروان پہ، میں کیسے اپنے سر کے سائیں کو زہر دے سکتی ہوں، میں اس کو کیسے زہر دے سکتی ہوں، آپ پلیز میری بات پر یقین کریں۔ جس پر نوشیروان کے دل میں تھوڑا سا سافٹ کارنر بن جاتا ہے دعا کو لے کر، اور وہ کہتا ہے کہ بابا سائیں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو بھی ہے دعا ابھی میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے اور میری عزت ہے، اس طرح میری عزت کو پولیس اسٹیشن میں سب کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں بالکل بھی دعا کو اتنا بے عزت نہیں کرنا چاہیے تھا، کم از کم سچ سامنے آنے کا انتظار تو کر لیتے۔ پیچھے کشمالہ کان لگا کر ان دونوں کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور فوراً سے جب جعفر ادھر منہ کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ جعفر تمہیں یاد ہے نا، میں نے تمہیں بہت ہی بڑی اور اہم ذمہ داری سونپی ہوئی تھی، جس پر وہ کہتا ہے جی ہاں سائیں مجھے سب کچھ یاد ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں، آپ کے حکم کے مطابق میں نے سرفراز کے پیچھے بہت سارے گنڈے لگا رکھے ہیں جو ہر وقت اس کی ہر بات نوٹ کرتے ہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور کیا کرتا ہے، آپ بالکل بھی فکر مت کیجیے، میں اس کا پتہ لگوا کر رہوں گا۔ نوشیروان کہتا ہے کہ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے کیونکہ اب مجھے مزید دیر نہیں چاہیے، میرا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، میں بہت زیادہ مینٹلی ڈپریس رہ رہا ہوں اور میرا کاروبار بھی تباہ ہو چکا ہے، میں اپنے کام کو بھی وقت نہیں دے پا رہا ہوں۔ جعفر جتنی جلدی ہو سکے یہ کام ختم کرو، سرفراز کا چہرہ بے نقاب کرو اور مجھے سچ پتہ چلنا چاہیے کہ آخر وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ جس پر جعفر کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ دوسری طرف کشمالہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کمرے میں آ جائیں، کھانا کھا لیں، آج میں نے آپ کی فیورٹ نرگسی کوفتے بنائے ہیں، میں جانتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند ہے نا۔ جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، چلی جاؤ، مجھے ابھی کچھ بھی نہیں کھانا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمی آپ کو بھوک نہیں ہے، میں نے آپ کو کھانا کھلا کر ہی چھوڑنا ہے، میں نے آپ کی خاطر اتنی محنت سے کھانا بنایا ہے، چلے نہ آ جائے کھانا کھا لیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے کھانا نہیں کھانا تو نہیں کھانا، آپ جائیں اور کھا لیں۔ پھر نوشیروان اپنے روم میں چلا جاتا ہے، کشمالہ بھی اس کے پیچھے ہی اس کے روم میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ نے کھانا نہیں کھانا تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، میں بھی بھوکی ہی رہوں گی۔ پھر نوشیروان کھا ہی لیتا ہے کھانا اور اس کے ہاتھوں پپٹ بن جاتا ہے اور دوسری طرف دعا کر چلی آتی ہے تو فیضا اس کو بہت ہی زیادہ ذلیل کرتی ہے کہ آپ اس لڑکی کو میرے گھر میں کیوں لے کے آئے ہیں، دفع ہو جاؤ دعا یہاں سے۔ جس پر دعا کی ماں کہتی ہے کہ فیضا
کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم اپنی بہن کے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہی ہو۔ فضا کہتی ہے اب تو تمہارا راستہ صاف ہو گیا ہے، تم یہی چاہتی تھی کہ تمہارا راستہ صاف اور تم سرفراز سے شادی کر لو۔ ویسے تو تم بڑی خوش قسمت لڑکی لگتی ہو، تم نے امیر زادہ ڈھونڈنا چاہا تو تمہیں امیر زادہ مل گیا، اب تم سرفراز سے ملنا چاہتی ہو تو اب تمہیں وہ بھی مل جائے گا۔ جس پر دعا کہتی ہے کہ فضا خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی باتیں مت کرو، تم تو میری بہن ہو، تمہیں تو مجھ پہ یقین ہونا چاہیے، تم جانتے ہو کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں اور سرفراز جیسے گھٹیا انسان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری بیعت تو جعفر نے کروائی ہے، سرفراز نے نہیں کروائی۔ تم میرا یقین نہیں کرو گے تو میں کس کو صفائیاں دوں گی؟ سرفراز کے منہ پہ میں تھوکتی بھی نہیں ہوں۔ لیکن ناظرین، فضا یہاں پر بہت ہی غلط ہے۔ فضا کو اپنی بہن پر اعتبار ہونا چاہیے کیونکہ وہ جانتی ہے سرفراز کتنا گھٹیا انسان ہے۔ اس کے باوجود فضا بہت ہی زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے۔ فضا سے ذلیل ہونے کے بعد اب دعا اپنے شوہر کو فون کرے گی، یعنی کہ نوشیروان کو فون کرے گی، جس پر نوشیروان کہے گا کیا مسئلہ ہے، کیوں فون کیا ہے مجھے؟ دعا کہتی ہے کہ نوشیروان کیا آپ مجھے بھی گناہ گار سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو زہر کیسے دے سکتی ہوں؟ آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، آپ کے حصے کا میں زہر کھا لیتی اگر مجھے پتا ہوتا۔ آپ سے تو بہت پیار کرتی ہوں میں، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا ہے؟ جس پر وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، مجھے جب تک پروف اور ایویڈنس نہیں مل جاتے۔ دعا میرے لیے تم بہت دور چلی جا چکی ہو، جب مجھے جس دن پتہ چلے گا کہ میں غلط ہوں میں اس دن تم سے خود ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا، لیکن ابھی مجھے فون مت کرنا۔ یہ بات سن کر نوشیروان فون بند کر دیتا ہے اور دعا بڑا ہی زیادہ روتی ہے کیونکہ نوشیروان کو وہ کسی طرح اپنی سچائی بتانا چاہتی ہے، خود کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہے، لیکن نوشیروان ہے کہ وہ اس کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ہی اگلے دن پولیس آفیسر نوشیروان کو فون کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سائیں آپ کی خبر سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کہ آپ کو زہر دے دیا تھا،